نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے انسان پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ جو چلتے ہیں اللہ انہی کو دیتا ہے، جو گرتے ہیں جو ٹھوکریں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہی کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، امت کی فکر کرتے ہیں، قوم کی رہبری کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ اینٹی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ یہ چاہتے ہیں، اہل مشرک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، حالانکہ اللہ کا نور روشن ہو کر کے رہے گا، وہ پورا ہو کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین جتنا بھی ناپسند کریں۔ لیظہر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ کا دین تمام ادیان پہ، تمام دینوں پہ غالب ہو کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کتنا بھی ناپسند کریں۔ تو جو ہمت کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ انہی کو دے گا۔ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ انہی کی مدد کرے گا۔ ایک ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور وظائف پڑھنے والے ہیں، اور ایک وہ جو نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے احکام کی سربلندی کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر دو لوگوں کو بیان کیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ لگے رہتے ہیں، نہ جان کی فکر کرتے ہیں نہ مال کی فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ وہ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا حلیہ نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہ مجنون اور پاگلوں کی طرح اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ایک کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ یا تو انسان جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ کا قرآن جھوٹا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ ایمان اگر ہو تو اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اس قوم کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کی باتیں ہوں، اللہ کی شریعت کی باتیں ہوں، اور اس اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ یا تو قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا ہم جھوٹے ہیں۔ اس لیے ہم ہی جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو اور تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ اس لیے دین کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو امت کو نقصان پہنچتا ہے، وہ کمزوری دکھانے سے پہنچتا ہے۔ اگر تم حق بات کہہ نہیں سکتے، حق والوں کا ساتھ دے نہیں سکتے، تو لوگوں کو بزدلی نہ سکھاؤ، لوگوں کو قوم کی سرپرستی سے، قوم کی رہبری سے لوگوں کو نہ روکو، حق والوں کا ساتھ دینے سے نہ روکو، باطل کا ساتھ مت دو۔ جو لوگ کہتے ہیں
کہ ہم جان اور مال اور دنیا کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اگر جان کی پرواہ کرتے تو یہ دین ہم تک نہ آتا۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیت اللہ کے چاروں طرف مشرکین کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر صحابہ کی تھوڑی سی جماعت ہے، وہاں پہ مسئلہ یہ کہتا تھا کہ وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پہ اہل ایمان کی تعداد بہت کم ہے، ذہن یہ کہتا تھا، دماغ یہ کہتا تھا، حالات یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ میں ابھی نہ جاؤ، تھوڑا رک جاؤ، لیکن ایمان یہ کہتا تھا کہ ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کا نعرہ لگائیں گے، اللہ اکبر اللہ کا تعارف کروائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بیت اللہ گئے، نماز پڑھی۔ ان مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھ کے بل گھسیٹا، جس سے ان کی پیٹھ کی کھال جو ہے وہ چھل گئی اور زخم سے تڑپ اٹھے، لیکن جب بھی ہوش آتا تو کہتے محمد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ تو حالات اور جو بھی حالات بنتے ہیں ان حالات کو نہ دیکھتے ہوئے بلکہ ہمیں ہمتن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا چاہیے۔ آج ہم رکیں گے تو روک دیے جائیں گے، آج ٹھہریں گے تو ٹھہرا دیے جائیں گے، آج ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر قیمت پر، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اللہ کے دین کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے قائدین، اپنے رہبر کے ہمیں ہاں ملا کر کے اللہ کے دین کے لیے مشورے کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے کہ تم اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے جو حالات چل رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، کسی کو گالی کا جواب نہ دے، کسی کے نعروں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہ ہو۔ ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے اور اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کے اندر غیرت ہوتی ہے، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہ انسان بھی غیرت مند ہوگا، وہ کسی کے گالی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ کسی کے نعروں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات سے خوف نہیں کھاتا، وہ گرتا تو ہے لیکن اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خوف تو کرتا ہے لیکن آگے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے نکلنا چاہیے۔ اگر ایک مقام پہ ہمیں رک گئے، اگر وہاں پہ ہم نے اسٹاپ لے لیا تو پھر ہمیں تمام نہ جانے کتنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمتن اہل علم حضرات سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کا دین سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پہ غالب کرنا چاہیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہمیں اپنے نفس کے اندر غور فکر کرنا چاہیے۔ اور جو آنے والا جمعہ ہے میری سبھی سے درخواست ہے کہ وہ ہماری آواز جہاں تک پہنچے لوگوں کو بتائیں، وہ ہمارے پاس آ کر کے ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا ہی ساتھ نہیں اللہ کے دین کا ساتھ ہے، کیونکہ حالات یہ کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، دین کہتا ہے کہ جاؤ۔ اس لیے جس دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ضرور انشاءاللہ ضرور سجدے سے اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، اور وہ نماز جو مسجد میں بآسانی پڑھی گئی اور وہ نماز جو کسی خطرے کے تحت خوف کے ہراس میں پڑھی گئی، اس نماز کا مقابلہ مسجد کی نماز کا مقابلہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو نماز خوف کے سامنے پڑھی جائے گی اس نماز کا ثواب نہ جانے کتنا گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بڑھا دیتا ہے۔ اس نماز کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کی نیت ہوگی، اور وہ نماز جو مسجد کے اندر ہوگی اور چاہے کہیں بھی ہو، جس میں سکون زیادہ ہو دنیا کے حالات کے اعتبار سے، اس میں انسان کا ذہن ادھر ادھر جائے گا۔ لیکن جب وہ نماز خوف کے سائے میں پڑھی جاتی ہے تو یقیناً اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ سکتا ہوں اس نماز کا مقابلہ، اور وہ نماز جو سکون سے الگ جگہ پہ کہیں پڑھی گئی ہو دنیا کے حالات کے اعتبار سے، ہزاروں نمازیں، ہزاروں سجدے اس پہ چڑھا دیے جائیں، اس ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔